اسپین کی زمین میں اسلام کے دامن میں جو ہیروں سے بھر دیا اسے، ان میں یہ ایک ابن عبد البر تھے۔ ابن عبد البر نے کمال کی چیزیں لکھی ہیں رحمہ اللہ۔ یہ سب کا سب لٹریچر عربی میں ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موضوع پر ایک بہت اعلیٰ کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے الاستعیاب فی معرفت الاصحاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جاننے کے لیے، ان کی کیٹیگریز کو جاننے کے لیے، ان کی خدمات کو جاننے کے لیے، ان کے مراتب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین احاطہ کرنے والی کتاب یہ ہے الاستیعاب۔ اس کو گھیر لینا، صحابہ رضی اللہ عنہ کی معرفت کو گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بھی مباحث ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اسماء، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمات، پھر ان کے مراتب، سب کی سب چیزیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں پوری کر دیں۔ اور یہ کتاب جو ہمارے ہاں ہے اس وقت، شاید آپ اسے دیکھ پا رہے ہوں، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ سابقون الاولون کیا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہمی مراتب کیا ہیں، امید ہے کہ ہم اس پہ 5 کتابوں کے حوالے آپ سے ذکر کریں گے، اور اگر خدا کی توفیق ہوئی تو اس کے بعد اس لنک اپ کریں گے کہ کیوں آخر اس کو درمیان میں لایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں انہوں نے مقدمے میں جو اپنی کتاب کا مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اس پہ انہوں نے سب سے پہلے سورہ فتح کی آیت کریمہ لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو میں حدیث پہ کام کر رہا ہوں، اگر کوئی طالب علم اس کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے حوالے اس دین کو کیا تھا۔ اور وہ پہلی آیت میں، پہلے کے بعد دوسرے صفحے میں لائے ہیں، قرآن کریم سے استدلال کیا ہے، اور یہ تحریر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں سے جب میدان جنگ میں یا اسلام اور کفر کی جب ٹکر لگتی ہے تو اس میں بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور ان کو آپس میں دیکھو ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے وہ رکوع میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ سے اس کی خوشی اور اس کا فضل 2 چیزوں کے طالب ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو وہ انوار و برکات ہیں کہ جو سجدے وہ خدا کو کرتے ہیں اس کا اثر ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہرے میں ہے۔
اور پھر سورہ فتح کی پوری آیت نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ والسابقون الاولون، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جنہوں نے جلدی کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی موقع ضائع نہیں کیا، من المہاجرین، ایک تو مہاجرین ہیں، والانصار، دوسرے انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے امت میں احسان کی کیفیت کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ پچھلی مرتبہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی، اس لیے بس اتنا پڑھ دینا کافی۔ 3 طبقات ذکر کیے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تیسرا طبقہ قیامت تک کے لیے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں، یہ ساری بحث سابقون الاولون کے گرد گھومتی ہے۔ آج کی پوری نشست اس میں بس یہی بات ہے جو بار بار آئے گی، اور آپ اکتائیں نہیں اسے بار بار سن کے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سابقون الاولون کون تھے، ان کے جو آپس کے اختلافات ہوئے اس کی حیثیت کیا تھی، ہم انہیں کس ترتیب سے رکھتے ہیں، اور اہل السنہ ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں والسابقون الاولون۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے، یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں ہم الذی صلوا القبلتین، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی ہے۔ قبلہ مفرد ہے، کعبہ، اور قبلتین تثنیہ ہے، 2 ہیں۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو قبلتین کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز کو ادا کیا، تو جس شخص نے بھی دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ ہے اہل القبلتین، یہ ہیں جو قبلتین میں نماز پڑھی جنہوں نے، اور یہ ہیں السابقون الاولون۔ اور یہ رائے ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی، جو امام تھے خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنے میں، اور کتاب الرؤیا ان کی ملتی بھی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال یہ مشہور ہیں اس بارے میں۔ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بصرہ کے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بصرہ کے تھے، اور ان دونوں میں کچھ چیزوں میں آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پہ غلبہ تھا خدا کی رحمت کا، خدا کی معافی کا، اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جانے کا، انبساط کا، خوشی کا۔ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس یہ رخصت دیتے تھے
اور اس کے برعکس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہ غلبہ تھا اللہ کے خوف کا، جواب دہی کے احساس کا، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے سختی سے منع کرنے کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جنازہ ہے اور اس کے ساتھ بدعات ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں بدعات ہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اسی شہر میں وہی جنازہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہم اپنے مومن بھائی کا جنازہ ضرور پڑھیں گے، جو بدعتی ہیں وہ اپنا کام کریں اور ہم جو اہل سنہ میں سے ہیں ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ مزاج کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سابقون الاولون وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ واقعہ بدر سے پہلے ہوا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ چاہا کہ نماز میں قبلہ بیت اللہ کو بنایا جائے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ میری قبر کو قبلہ رخ بنانے میں دیکھو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنانا۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، عرض کیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کام کیا، آپ کے دل میں بھی تھا اور آپ کو یہ خواہش تھی کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو 16 مہینے اور 10 دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے چہرے وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ کی طرف پھیر لیں آپ اپنا چہرہ مبارک، اور جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیں بجائے بیت المقدس کے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جائے گی۔ یہاں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ بس کافی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈنگ میں آ سکتی ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ سنیں، نہ جی چاہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تشریحات کے لیے طالب علموں کے لیے یہ اشارے کافی ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا رہے ہیں جس سے آپ خوش ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کو کیسی آپ کا، اللہ تعالیٰ کو کیسا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا خیال رکھتا ہے اور آپ کی خوشی کیسے اس کو قائم رکھتا ہے، کہ فرمایا ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ ہم سے خوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ اللہ جس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور خلق خدا کوئی چیز بھی اللہ کے ذمے واجب کرے اور اللہ اس کو نہ مانے، کسی کا اتنا مقام نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، ان کا بلند رتبہ اس کو اس طرح سے نازل فرمایا کہ امت جانے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں جن کا احترام، جن کی رائے ہم بھی اس کا پاس رکھتے ہیں۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس بیت اللہ کو قبلہ بنا رہے ہیں جس سے آپ خوش رہیں، جس سے آپ راضی رہیں۔ اس لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ پہلے پیش آیا، بدر اس کے بھی بعد ہے۔ تو کہتے ہیں جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ دو قبلوں والے۔ احمد ابن زہیر نے کہا کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سعید ابن مسیب، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان سے بلند مرتبہ کوئی تابعی نہیں گزرا، سب سے بلند و بالا یہ تھے، اس مقام کے آدمی تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ما فرق بین المہاجرین الاولین والآخرین، یہ جو اللہ نے مہاجرین کے متعلق ذکر فرمایا ہے، کچھ بعد والے کچھ پہلے والے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ تو ابن سیرین کے علاوہ حضرت سعید رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ شعبی، جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، انہوں نے کہا ہم الذین بایعوا بیعۃ الرضوان، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، حدیبیہ کے نیچے بیعت کی تھی، وہاں تک جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ سب سابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی قبلتین، پھر بدر، پھر احد، پھر خندق، اور خندق کے اگلے برس ہی صلح حدیبیہ، بس صلح حدیبیہ میں بیعت ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، حاضری ہوئی بیت اللہ میں، اور پھر فتح مکہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد حنین، تبوک وغیرہ وغیرہ 2 حدیں باندھی، کم سے کم وسعت دی گئی کہ جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی ہے، اس کے درمیان جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ السابقون الاولون میں داخل ہیں۔